اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے چودھری بلال الرحمن سدھو۔ آل تھنگ ورکنگ دس چینل پر آپ کا سواگت ہے۔ آج میں آپ کے لیے سی پلس پلس یعنی انٹروڈکشن آف پروگرامنگ کلاس نمبر 2 لے کے آیا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم پچھلے لیسن کا اوور ویو کریں گے جس کے اندر آتا ہے واٹ از پروگرامنگ۔ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے؟ پروگرامنگ از امپورٹنٹ۔ پروگرامنگ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ اسکلز آر نیڈیڈ۔ کون سی اسکل نیڈیڈ ہوتی ہے اس پروگرام؟ واٹ از پروگرام؟ ڈیزائن ریسیپی۔ اور ڈیزائن ریسیپی کیا ہوتی ہے؟ اور جو آج کے ٹاپک یعنی ٹوڈیز ٹاپک سب سے پہلا آتا ہے ہسٹری آف سی پلس پلس، اس کے بعد آتا ہے سافٹ ویئر اور ساتھ ہم یہ دیکھیں گے سافٹ ویئر کی کریکٹرسٹک کتنی ہیں، اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ فار سی پلس پلس۔ ہسٹری آف سی پلس پلس۔ C language was developed in late 60s and early 70s۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سی لینگویج ڈیولپ ہوئی تھی وہ لیٹ 60s یا ارلی 70s کے بیچ میں ہوئی تھی۔ ان دس پیریڈ مسٹر برینچن اسٹاپ ورکنگ a language similar۔ اس دور کے اندر مسٹر اسٹاپ اپنی پی ایچ ڈی تھیسس کے اوپر کام کر رہے تھے۔ اس کے اندر ایک لینگویج کے اوپر کام کر رہے تھے جس کا نام تھا سیمولیٹیشن کے لیے کام کرتی تھی بیسیکلی وہ لینگویج سیمولیٹیشن کے لیے کام کرتی تھی۔ اسٹاپ جو تھے وہ فرسٹ پرسن تھے جنہوں نے سی کی کلاسز کا استعمال۔ پھر اس کو ایڈوانس فارم دی۔ ان 1983 the name of language was changed from C with classes to C++۔ پھر اس کا 1983 میں سی سے نام چینج کیا گیا C++ میں۔ In 1985 Stapp saw reference to the language untitled the C++ programming language was public۔ 1981 کو Stapp نے reference to the language C++ کو پبلک کے سامنے پیش کیا۔ یہ تھی ایک مختصر سی ہسٹری یعنی چھوٹی سی ہسٹری سی پلس پلس کی۔ امید ہے آپ لوگوں کو کلیئر آئیڈیا ہو گیا ہوا تھا سی پلس پلس کس نے بنائی اور سی پلس پلس کیسے بنی اور کہاں پہ کب آئی پبلک کے اندر، اور آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور یہ ہمارے سامنے چھوٹی سی پلس پلس کی ہسٹری تھی۔ چلتے ہیں اپنی اگلی کلاس میں یعنی کہ اگلے لیسن میں۔ جو ہمارا آج کا ٹاپک تھا وہ تھا سافٹ ویئر۔ واٹ از سافٹ ویئر؟ سافٹ ویئر از سیٹ آف انسٹرکشن اور کمانڈس ول ٹیل دا کمپیوٹر واٹ ٹو ڈو۔ یہ ہمارے پاس کچھ انسٹرکشن ہوتی ہیں اور کمانڈس ہوتی ہیں جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ کیا کرے۔ امیجن کریں ایک بندہ ایک کمپیوٹر کو، جیسے آپ اس ٹائم میں دے رہا ہوں کو وہ ایک فلو چارٹ کو کہوں گا فلو چارٹ بنا، وہ فلو چارٹ بنا دے گا۔ پھر گراف کا کہوں گراف بنا دے گا۔ پھر پرنٹ کا کہوں گا پرنٹ کر دے گا۔ پھر اسکین کا کہوں گا وہ اسکین کر لے گا۔ اب ہمارے پاس سافٹ ویئر کی ٹائپس کتنی ہیں؟ ہمارے پاس 2 ٹائپس ہیں سافٹ ویئر کی، جس کے اندر پہلی آتی ہے سسٹم سافٹ ویئر، دوسری آتی ہے اپلیکیشن سافٹ ویئر۔ سسٹم سافٹ ویئر is a type of computer program that is designed to run a computer hardware۔ اس کے اندر ہم کمپیوٹر ہارڈ ویئر کو رن کرتے ہیں، جیسے ونڈوز 7 ایسے لینکس وغیرہ، یہ کمپیوٹر پروگرام کو رن کرتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوتے تو ونڈو نہیں ہوتی تو کمپیوٹر کیسے چل رہا ہوتا؟ ٹھیک ہے۔
اس سے اگلا آتا ہے اپلیکیشن. جو سافٹ ویئر اینڈ اپلیکیشن از اینی پروگرام اور گروپ آف پروگرام دیٹ از ڈیزائن فار دا اینڈ یوزر. اینڈ یوزر کا مطلب کہ آپ لوگ یوزر وغیرہ استعمال کرنے والے. اپلیکیشن سافٹ ویئر آلسو کال اینڈ یوزر پروگرام. اس کے اندر آ جاتے ہیں ورڈ، کروم، ایکسل وغیرہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. جتنی بھی ایپس وغیرہ ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ جو ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ فور سی پلس پلس. ٹھیک ہے جی. اب ہمیں سی پلس پلس کی کوڈنگ یعنی کوڈ لکھنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے اندر پہلا آتا ہے ایڈیٹر، پھر آتا ہے کمپائلر اینڈ انٹرپریٹر، پھر آتا ہے ڈیبگر، پھر آتا ہے لنکر اینڈ لوڈر. جب ہم پروگرام بنائیں گے ایز اے پروگرامر وی نیڈ ٹو ڈفرینٹ ٹولس ٹو ڈیولپ اے پروگرام. ہمیں پروگرامر کو جو ہوتی ہے بنانے کے لیے ڈفرینٹ ٹولس کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے اندر سب سے پہلے آتا ہے ایڈیٹر. ایڈیٹرز از پروگرام ان وچ وی آور کوڈس. ایڈیٹر ایسا پروگرام ہوتا ہے جن کے اندر ہم کوڈ لکھتے ہیں اپنا، اور وہ ہمارا ایڈیٹر ہوتا ہے. اس کے بعد کمپائلر ہے اور انٹرپریٹر ہے. کمپائلر اور انٹرپریٹر کیا ہوتا ہے ایز یو رائٹ اے کوڈ ان انگلش اینڈ وی ناؤ دیٹ کمپیوٹر کین انڈرسٹینڈ اونلی 0 and 1. تو اس کا مطلب اگر آپ انگلش کے اندر کوڈ لکھتے ہیں، کہ انگلش کے اندر ہی کوڈ لکھتے ہیں ہم، کیونکہ ہم 0 1 کی فارم تو سمجھ نہیں سکتے. انگلش کے اندر کوڈ لکھتے ہیں. وی ناؤ دیٹ کہ کمپیوٹر کین انڈرسٹینڈ کا مطلب کہ کمپیوٹر خالی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے 0 اور 1 کی فارم کو. سو وی نیڈ اے ٹرانسلیٹر. وی ٹرانسلیٹ دا کوڈ. ہمیں ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوگی جو ٹرانسلیٹ کرے گا کوڈ کو آف آور پروگرام، جو پروگرام کو کنورٹ کرے گا مشین لینگویج میں. دیر آر ٹو کائنڈس آف ٹرانسلیٹر وچ آر ناؤن ایز انٹرپریٹر اینڈ کمپائلر. ہمارے پاس دو قسم کے ٹرانسلیٹر ہے، جو انٹرپریٹر ہے اور کمپائلر ہے. 0 اور 1 بائنری کی فارم ہوتی ہے، اس لیے کمپیوٹر بائنری کو ہی سمجھتا ہے. یہ آپ کو پتہ ہوگا. اب ہم پڑھتے ہیں انٹرپریٹر کیا ہے. انٹرپریٹر ٹرانسلیٹ اے پروگرام لائن اینڈ لائن. لائن اینڈ لائن کا مطلب لائن بائی لائن. انٹرپریٹر جو ہے سب سے پہلے فرسٹ لائن کو ریڈ کرے گا، پھر سیکنڈ کو ریڈ کرے گا. ایسے انٹرپریٹر ٹرانسلیٹ کرتا جائے گا. پھر کمپائلر ٹرانسلیٹ دا ہول پروگرام ایٹ وانس. کمپائلر کیا کرتا ہے ٹرانسلیٹ ہول پروگرام. انٹرپریٹر تو لائن بائی لائن کو کرتا ہے، لیکن کمپائلر پورے پروگرام کو ایک ہی باری میں ٹرانسلیٹ کرے گا اور پھر ہمیں آؤٹ پٹ دے دے گا، ایگزیکیوٹ کر دے گا. پھر کمپائلر ہمیں ایگزیکیوٹ یا رن کر دے گا. کمپائلر پھر اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر دیتا ہے ایک ہی باری پروگرام کو ریڈ کر کے. جیسے انٹرپریٹر لائن بائی لائن کرتا ہے، کمپائلر پروگرام کو ایک ہی باری ریڈ کر کے اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر دے گا. اور یہ بیسک ڈفرینٹ ہے انٹرپریٹر اینڈ کمپائلر میں. اس کے بعد آتا ہے ڈیبگر. ڈیبگر از یوز ٹو ڈیبگ دا پروگرام، فار ایگزامپل ٹو کریکٹ دا لاجیکل ایرر. اگر ہمارے پروگرام کے اندر کوئی ایرر آ جاتے ہیں تو یہ ڈیبگر جو ہے ان ایرر کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، لاجیکل ایرر دیتا ہے. پھر ہم اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر کے پھر ہم اس ایرر کو صحیح کرتے ہیں. لنکر اس کے بعد آتا ہے لنکر. لنکر از یوز ٹو کال روٹینز اینڈ فنکشن اینڈ میک ایگزیکیوٹیبل پروگرام. ابھی جو ہم نے روٹین اینڈ فنکشن جو لکھے ہیں ان آگے چل کے ان میں ڈیٹیل سے بات ہوگی. لنکر کو سمجھنے کے لیے ابھی یہ لنکر جو ہے روٹین کو کال کرتا ہے، فنکشن کو کال کرتا ہے اور ایک ایگزیکیوٹیبل پروگرام کی فائل بناتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے لوڈر. آفٹر این ایگزیکیوٹیبل پروگرام از سیو on the disk, then program for disk, then we need loader to load the program from disk to memory.
لنکر کیا کرتا ہے، اس نے ہمارے پاس ایک ایگزیکیوٹیبل فائل بنا دی اور ہماری ہارڈ ڈسک میں سیو کر دی۔ ہارڈ ڈسک سے ہمیں میموری پہ چلانے کے لیے لوڈر کی ضرورت پڑتی ہے۔ لوڈر جو ہے بیسیکلی وہ ہماری ہارڈ ڈسک سے پروگرام لے گا اور میموری کے اوپر لا کے اس کو چلائے گا۔ یہ 5 چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی when we are write to program، یعنی کہ C++ کا کوڈ۔ ان 5 چیزوں کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین سافٹ ویئر ہے جس کا نام ہے ڈیولپ C++، جس کو کہتے ہیں ہم ڈیو C++، ڈیولپ بھی کہتے ہیں اور ڈیو C++ بھی کہتے ہیں۔ ہم اپنے اس کورس کے اندر ڈیو C++ کے اندر کام کریں گے اور کوڈ اس کے اندر لکھیں گے۔ اس کو ہم ایز اے ایڈیٹر بھی یوز کریں گے، اس کو ایز اے کمپائلر بھی یوز کریں گے، اس کو ایز اے ڈیبگر، لنکر اینڈ لوڈر کے طور پہ بھی استعمال کریں گے۔ دوستو یہ تھا آج ہمارا لیسن۔ ہم اس کی کیوکلی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، ہسٹری آف C++ سافٹ ویئر۔ پھر ہم نے دیکھا کہ سافٹ ویئر کی کتنی اقسام ہے اور ہیڈ بھی ہم نے دیکھا جو ہم C++ کا کورس لے کے چل رہے ہیں وہ کیسے کام کرتا ہے اور کس سافٹ ویئر پہ ہم اس کو لکھیں گے اور کس طرح لکھتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اس کو دوستوں کے اندر شیئر کیجئے۔ پلیز سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائیے گا۔ چلیں، اللہ حافظ۔